جینا میرا مرنا الہی تیری خاطر ہو، میرا جینا میرا مرنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ کسی انسان کی معراج یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ بندہ بن جائے۔ کسی انسان کی اس سے بڑی کوئی اور بلندی نہیں ہے کہ اللہ اسے چاہنے لگ جائے، اللہ اسے چاہے، یعنی وہ اللہ کا محبوب بن جائے۔ جیسے کسی انسان کی کوئی فیوریٹ شخصیت ہوتی ہے، پسندیدہ شخصیت ہوتی ہے، اسی طرح کچھ بندے ایسے خوش قسمت ہیں کہ جو اللہ کے فیوریٹ ہیں۔ سبحان اللہ۔ جیسے کوئی کہے نا کسی کے لیے یہ مجھے بہت پیارا ہے، یا کہے کہ یہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے کچھ بندوں کے لیے قرآن مجید میں یہ بات ارشاد فرماتے ہیں، اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمائی ہے جس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش بھی نہیں ہے، ضعیف اور موضوع کا احتمال بھی نہیں ہے۔ تو جن بندوں کو اللہ نے پسند کیا ہے اور جو اللہ کے فیوریٹ ہیں، ان میں سے پہلی قسم وہ بندے جنہوں نے اپنے اوپر محنت کر کے اپنے اندر صفت احسان کو پیدا کیا ہے، اپنے دل سے غفلتوں کو دور کیا ہے، اور اپنے آپ کو ایسا بنایا ہے کہ وہ کبھی بھی اللہ سے غافل نہیں رہتے، چاہے وہ گھر بار میں ہوں، چاہے وہ کاروبار میں ہوں، چاہے وہ مسجد میں ہوں، چاہے وہ بازار میں ہوں، چاہے وہ نماز میں ہوں، چاہے وہ نماز سے باہر ہوں، یہاں تک کہ اگر وہ بیوی کے پہلو میں بھی لیٹتے ہیں، اگر وہ بیوی سے صحبت بھی کرتے ہیں، تو بھی ان کا دل اللہ کی یاد میں ہوتا ہے۔ تو وہ لوگ اللہ کو بہت پسند ہیں کہ جنہوں نے صفت احسان کو حاصل کیا ہے۔ دوسرے لوگ جن کو اللہ نے پسند کیا ہے، جو اللہ کو بہت پیارے ہیں، جو اللہ کو بہت پسند ہیں، ان کا تذکرہ بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں کیا ہے۔ محسنین اللہ کو اچھے لگتے ہیں۔ قرآن مجید میں جن لوگوں کے پسندیدہ ہونے کو بتایا گیا ہے، سب سے پہلے محسنین کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ یہ پسند ہیں۔ دوسرے نمبر پر قرآن مجید میں جن کے لیے یہ ارشاد ہے کہ یہ مجھے پسند ہیں، وہ توابین ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یحب التوابین، اللہ پیار کرتا ہے، پسند کرتا ہے، چاہتا ہے توابین کو۔ توابین کسے کہتے ہیں؟ تواب یہ مبالغے کا صیغہ ہے۔ اردو میں بھی ہر زبان میں مبالغے کے صیغے استعمال کیے جاتے ہیں۔ جیسے کھانا کھانے والے کو کہتے ہیں کھانے والا، لیکن کوئی زیادہ کھائے اس کو پیٹو کہتے ہیں، کھاؤ کہتے ہیں۔ یہ مبالغے کا صیغہ ہے، کھاؤ، پیٹو۔ اسی طرح کوئی سوتا ہے اس کو سونے والا کہتے ہیں،
کوئی بہت زیادہ سوئے تو اس کو سوؤ کہتے ہیں، سوؤ، بہت زیادہ سونے والا، جب دیکھو سو رہا ہے۔ اسی طرح عربی زبان میں مبالغے کے صیغے استعمال ہوتے ہیں۔ تواب کا مطلب ہے اچھی طرح توبہ کرنے والا، توبہ میں مبالغہ کرنے والا، توبہ میں مبالغہ کرنے والا۔ یہ مبالغہ دو طریقے سے ہو سکتا ہے۔ یوں بھی ہو سکتا ہے کہ زندگی گناہوں کی گزار رہا تھا، جب چھوڑا تو ایسا چھوڑا، ایسا چھوڑا، ایسا چھوڑا کہ پھر مڑ کے بھی کبھی نہیں دیکھا۔ یہ تواب ہے، اچھی طرح اس نے رجوع کیا ہے۔ تاب یتوب کا مطلب ہے رجوع کرنا، کسی کی طرف واپس آنا، کسی کی طرف لوٹنا۔ تواب اچھی طرح لوٹنے والا، ایسا لوٹا کہ پھر مڑ کے پیچھے کو نہیں گیا، پھر کبھی اس کا خیال بھی نہ آیا۔ اس کو بھی تواب کہتے ہیں۔ اور اس کو بھی تواب کہتے ہیں کہ جو بیچارہ واپس تو آ جاتا ہے لیکن پھر شیطان اس کو پکڑ کے کہیں اور لے جاتا ہے، مگر یہ واپس آنا چھوڑتا نہیں ہے، یہ پھر آتا ہے، یہ پھر آتا ہے، یہ پھر آتا ہے، بار بار آتا ہے۔ اس کو بھی تواب کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ پیار کرتا ہے، بے شک اللہ پسند کرتا ہے توابین کو، ان کو کہ جنہوں نے غفلت کی زندگی گزاری لیکن جب لوٹے تو ایسے لوٹے کہ پھر پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا، یا جب یہ لوٹتے ہیں اور پھر ان سے دوبارہ غلطیاں ہوتی ہیں تو یہ مایوس ہو کے بیٹھ نہیں جاتے ہیں کہ یار اب کیا کریں، سدھرنا تو ہے نہیں، چلو بس ایسے ہی ٹھیک ہے، بلکہ وہ پھر لوٹتے ہیں، وہ پھر لوٹتے ہیں، وہ پھر لوٹتے ہیں، بالکل ایسے جیسے کپڑے میلے ہو جاتے ہیں پھر دھو لیتے ہیں، پھر میلے ہو جاتے ہیں پھر دھو لیتے ہیں، پھر میلے ہو جاتے ہیں پھر دھو لیتے ہیں، پھر میلے ہوتے ہیں پھر دھو لیتے ہیں، پھر میلے ہوتے ہیں پھر دھو لیتے ہیں۔ کبھی دھوتے ہوئے تھکتا نہیں ہے آدمی کہ یار یہ کپڑے کیسے کپڑے ہیں، میلے ہی ہوتے چلے جاتے ہیں، بلکہ انسان اس کو دھوتا ہے اور پھر پہنتا ہے۔ اس کو بھی تواب کہتے ہیں، اس کو بھی تواب کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بندے مجھے بہت پسند ہیں، اور اگر کسی کے سامنے اس بات کا اظہار کیا جائے کہ یہ چیز مجھے بڑی پسند ہے تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ یہ چیز لاؤ۔ خاوند نے بیوی کے سامنے کہا آج حلوہ کھانے کو بڑا دل کر رہا ہے، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ آج حلوہ پکاؤ۔ آج بریانی کھانے کو بہت دل کر رہا ہے، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ بریانی آج پکا لو۔ جب اللہ تعالیٰ ساری دنیا کے مردوں، عورتوں، جوانوں، بوڑھوں کے سامنے یہ فرما رہے ہیں مجھے اچھی طرح توبہ کرنے والے بہت اچھے لگتے ہیں، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اب تم بھی اچھی طرح توبہ کرو۔ اور یہ بھی اس کا مطلب ہے کہ اگر تم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں تو نا امید نہ ہو، توبہ کرنا نہ چھوڑو، کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو، کبھی نہ کبھی اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوگی اور ہمیشہ کے لیے گناہ چھوٹ جائیں گے۔ چنانچہ بزرگوں کی زندگی میں اس کا مشاہدہ بھی ہے کہ جن بزرگوں کی زندگیاں پہلے اچھی نہیں تھیں، گناہوں کی زندگی گزار رہے تھے، برائی بدکاری کی زندگی گزار رہے تھے، جب انہوں نے اچھی طرح توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے واقعی ان کو اپنا محبوب بنا لیا۔ اور جب اللہ تعالیٰ کسی سے پیار کرتا ہے تو اس کا ظہور یوں ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان کے فرشتوں میں اعلان کرتا ہے میں اس سے پیار کرتا ہوں، تم بھی اس سے پیار کرو۔ چنانچہ فرشتے اس سے پیار کرنے لگ جاتے ہیں، پھر وہ فرشتے زمین پہ اتر کر اعلان کرتے ہیں کہ اللہ فلاں سے پیار کرتا ہے، آسمان کے فرشتے بھی اس سے پیار کرتے ہیں، لوگو تم بھی اس سے پیار کرو۔ چنانچہ اس اعلان کے بعد پھر انسان بھی اس سے پیار کرنے لگ جاتے ہیں، جانور بھی اس سے پیار کرنے لگ جاتے ہیں۔ ہمارے پرانے بزرگوں میں سے ایک بزرگ ہیں بشر بن حارث، یہ ائمہ مجتہدین کے دور کے ہیں، ابتدائی زمانے کے لوگ آدمی ہیں، دوسری صدی کے۔ یہ شرابی تھے،
بلکہ ان کا اپنا شراب خانہ تھا۔ یہ شراب کے بیوپاری تھے، شراب کے تاجر تھے، ان کا شراب خانہ تھا۔ بڑی دنیا آتی تھی اور آ کے ان کے شراب خانے میں شراب پیتی تھی، پھر گانے سنتے تھے، پھر رقص کرتے تھے، بدکاریاں کرتے تھے۔ یوں ان کی راتیں گزرتی تھیں، اور یہ اس کے آنر تھے، مالک تھے، یہ خود بھی ایسے ہی تھے۔ ایک دفعہ رات کا وقت تھا اور ان کے شراب خانے میں محفل سجی ہوئی تھی، اونچی آواز سے گانے بج رہے تھے اور سب کے سب شراب کے نشے میں دھت تھے، اور عجیب رنگین محفل تھی کہ ایک اللہ والے کا وہاں سے گزر ہوا۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا تو بشر نے اپنی لونڈی بھیجی، دیکھو کون آیا ہے۔ جب وہ لونڈی باہر آئی تو اللہ والے نے پوچھا، اس گھر کا مالک غلام ہے یا آزاد ہے؟ اس نے کہا آزاد ہے۔ کہا ہاں، میں بھی کہوں کہ یہ اتنی مستیاں کیوں کر رہا ہے؟ اگر یہ غلام ہوتا تو غلامی کا حق ادا کرتا۔ یہ کہہ کر وہ آگے کو گزر گئے۔ یہ سارا مکالمہ بشر نے بھی سن لیا۔ جب وہ لونڈی اندر گئی تو کہا تیرا ناس ہو جائے، وہ کون تھا جس سے تمہاری بات ہوئی؟ کہا پتہ نہیں کون تھا۔ تو یہ ننگے سر اور ننگے پاؤں بھاگے اس کی طرف، اور اس لونڈی سے پوچھا کس طرف ہو گئے، کون سی سمت میں گئے ہیں وہ؟ کہا اس سمت میں۔ تو یہ بھاگے اس کے پیچھے۔ جب بھاگے دوڑے تو بالآخر وہ شخص مل گئے۔ کہا آپ نے میری لونڈی سے کیا کہا؟ کہ میں نے اس سے کہا کہ یہ کسی غلام کا گھر ہے آزاد کا۔ اس نے کہا آزاد کا؟ تو میں نے کہا ہاں، یہ آزادی کر سکتا ہے، اتنی مستیاں، اگر یہ غلام ہوتا تو کبھی بھی ایسے نہ کرتا۔ تو حضرت بشر بن حارث کہنے لگے یہ بات ایک دفعہ پھر کہو نا۔ اس نے ایک دفعہ پھر یہ بات کہی۔ جب اس نے دوبارہ اس بات کو دہرایا تو یہ زمین پہ گر پڑے اور اپنے رخساروں کو مٹی میں لوٹ پوٹ کرنے لگے اور کہنے لگے نہیں نہیں، بل عبد عبد، بل عبد عبد، آزاد نہیں غلام ہوں، آزاد نہیں غلام ہوں، آزاد نہیں غلام ہوں۔ یہ کہہ کر توبہ کی، اور پھر ایسی توبہ کی، ایسی توبہ کی، ایسی توبہ کی، ایسی توبہ کی کہ امام احمد بن حنبل بھی ان کی زیارت کو اپنی سعادت سمجھا کرتے تھے۔ ان اللہ یحب التوابین، جو اچھی طرح پچھلی زندگی سے دستبردار ہو کر اپنے پروردگار کی طرف لوٹتے ہیں، پھر مڑ کے نہیں دیکھتے ہیں، اللہ کو بہت اچھے لگتے ہیں، کیونکہ انہوں نے سب کچھ اللہ کے لیے چھوڑا ہوتا ہے۔ انہوں نے سب کچھ اللہ کے لیے چھوڑا ہوتا ہے، سارے مزے چکھے ہوتے ہیں۔ جب کوئی مزہ آدمی چکھ لیتا ہے نا تو پھر اس سے نکلنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ چکھا ہی نہ ہو تو نکلنا آسان ہوتا ہے، چکھے ہوں تو پھر نکلنا مشکل ہوتا ہے۔ مگر یہ بندے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو ساری لذتوں کا پتہ ہوتا ہے، مگر اس کے باوجود بھی صرف اللہ کی وجہ سے ساری لذتوں سے اور مستیوں سے اور بدکاریوں سے، شہوتوں سے دستبردار ہو کر جب یہ کلی طور پر اللہ کی طرف لوٹتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ پھر مجھے بہت اچھے لگتے ہیں۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ بھی بڑے اللہ والے تھے، اپنے زمانے کے یکتا تھے، یکتائے روزگار تھے، وحید الدہر تھے، یعنی اتنے بڑے اللہ والے تھے کہ ان کے زمانے میں ان کی ٹکر کا کوئی اللہ والا نہیں تھا، اتنے بڑے اللہ والے تھے، لیکن شرابی تھے، شرابی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بیٹی دی چھوٹی سی، اس سے بہت پیار کرتے تھے۔ جب کبھی گھر میں آتے تو شراب کے نشے میں دھت ہوتے، لیکن یہ جو چھوٹی بچی تھی ان کی، وہ بھی ان سے بہت پیار کرتی تھی، وہ ان سے لپٹتی۔ جب یہ شراب کا گلاس ہاتھ میں لیتے تو یہ ہاتھوں سے چھین کے اسے گرا دیا کرتی تھی، اور وہ بچی اتنی ان سے محبت کرتی تھی کہ بالآخر ان کو بھی بچی سے محبت ہو گئی۔ یہ جو بدکار قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا،
عیاش لوگ ہوتے ہیں، ان کو اپنا گھر اچھا نہیں لگتا، نہ بیوی اچھی لگتی ہے نہ بچے اچھے لگتے ہیں، ان کا باہر زیادہ دل لگتا ہے، ان کو ناجائز عورتیں زیادہ اچھی لگتی ہیں اور بیوی کے ساتھ ان کا دل نہیں لگتا۔ حرام کاری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو حلال کی محبت سے محروم کر دیتا ہے۔ یہ اصولی بات ہے، حرام میں مبتلا ہونے والا حلال سے محروم رہتا ہے۔ جو لوگ ادھر ادھر دیکھتے رہتے ہیں نا، یہ بیوی کے تمتع سے محروم رہتے ہیں۔ تو مگر آہستہ آہستہ اس بچی میں اتنی کشش تھی اور وہ اتنا ان سے پیار کرتی تھی کہ بالآخر ان کا بھی دل مائل ہونے لگ گیا اور یہ اس سے پیار کرنے لگ گئے۔ لیکن اللہ کی شان، اچانک بیٹی کا انتقال ہو گیا۔ بیٹی کے انتقال نے گویا ان کی کمر توڑ کے رکھ دی اور یہ غمگین رہنے لگے، لیکن شراب نہیں چھوڑی۔ ایک دفعہ خواب دیکھا کہ ایک بہت بڑا اژدہا ہے، کالا سانپ، وہ ان کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ انہوں نے جو اس کو دیکھا تو یہ سرپٹ دوڑنے لگ گئے، بھاگے جا رہے ہیں اور وہ سانپ پیچھا نہیں چھوڑ رہا۔ راستے میں ایک بڑے میاں ملے۔ بڑے میاں سے یہ کہنے لگے، یہ سانپ مجھے کھا جائے گا، یہ مجھے کاٹنا چاہتا ہے، ہلاک کرنا چاہتا ہے، آپ مجھے بچائیں۔ تو وہ بڑے میاں کہنے لگے، میں بہت کمزور ہوں، یہ بہت طاقتور ہے، میں آپ کو نہیں بچا سکتا۔ نا امید ہو کر یہ پھر بھاگنے لگے، بھاگتے رہے یہاں تک کہ ایک کھاہی کے قریب پہنچ گئے، بڑی کھاہی جس میں آگ بھڑک رہی ہے، گویا آگ کا دریا ہے۔ اس کے کنارے پہ آ کے کھڑے ہو گئے۔ جب اس کے کنارے تک پہنچنے لگے، قریب تھا کہ گر جائیں، تو ایک غیب سے آواز آئی، پیچھے ہٹو، تو ان میں سے نہیں ہے، پیچھے ہٹو، تو ان میں سے نہیں ہے۔ چنانچہ قریب میں ایک پہاڑ تھا، اس کی طرف بھاگنے لگے، لیکن وہ سانپ پیچھے ہی نہیں چھوڑ رہا، وہ پیچھے ہی بھاگا جا رہا ہے، پیچھے ہی بھاگا چلا آ رہا ہے۔ جب اس پہاڑ کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ وہاں بہت سارے بچے جمع ہیں اور ان بچوں میں ان کی بیٹی بھی ہے۔ جب یہ پہاڑ کے قریب پہنچے تو ان بچوں میں شور مچ گیا، بھئی اس شخص کو بچاؤ، یہ سانپ اسے کھا جائے گا، اس شخص کو بچاؤ۔ جب وہ بچے باہر کو نکلے تو دیکھا کہ ان میں ان کی بیٹی بھی ہے۔ جب ان کی بیٹی کی حضرت مالک بن دینار پہ نظر پڑی تو کہنے لگے، ارے یہ تو میرے ابا ہیں۔ چنانچہ وہ بھاگی ہوئی آئی اور آ کے اپنے باپ سے لپٹ گئی اور اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا، جس سے وہ سانپ پیچھے کو دوڑ گیا اور ان کو کچھ سکون ہوا۔ اس کے بعد ان کی بیٹی نے ان کو بٹھایا اور خود ان کی گود میں سر رکھ لیا اور رونے لگی اور ان کی ڈاڑھی پہ ہاتھ پھیرنے لگی اور قرآن پاک کی آیت پڑھنے لگی، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ۔ کیا ایمان والوں کے لیے اب تک یہ وقت نہیں آیا کہ یہ توبہ کر لیں؟ کیا اب تک ان کا دل نرم نہیں ہوا کہ یہ برائیاں چھوڑ کے اللہ کے بندے بن جائیں؟ بس ان کی بیٹی یہ آیت پڑھتی رہی، روتی رہی، ان کی ڈاڑھی پہ ہاتھ پھیرتی رہی۔ اسی حال میں ان کی آنکھ کھل گئی اور توبہ طائب ہو گئے، اور ایسے توبہ طائب ہوئے کہ ہمیشہ کے لیے ساری برائیاں چھوڑ کے اللہ والے بن گئے۔ فضیل بن عیاض سلسلہ چشتیہ کے سردار ہیں، یہ خلیفہ ہیں ابراہیم بن ادھم کے، وہ خلیفہ ہیں داؤد طائی کے، وہ خلیفہ ہیں عبد الواحد بن زید کے، وہ خلیفہ ہیں حبیب اجمی کے، وہ خلیفہ ہیں حسن بصری کے، وہ خلیفہ ہیں امام عالی مقام امیر المؤمنین علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کے، اور وہ خلیفہ ہیں
رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے بزرگ تھے، فضیل بن ایاس، جنت المعلیٰ میں ان کی قبر ہے۔ ہمارے حضرت مولانا عبدالحفیظ مکی صاحب نور اللہ مرقدہ کے والد صاحب کی قبر ان کے پہلو میں ہے۔ فضیل بن ایاس یہ ڈاکوؤں کے سردار تھے اور اتنے خطرناک آدمی تھے، اتنے خطرناک آدمی تھے کہ عورتیں اپنے بچوں کو ڈرایا کرتی تھیں ٹھیک ہو جا ورنہ فضیل آ جائے گا، اتنے خطرناک آدمی تھے۔ ایک دفعہ یہ نکلے ڈاکہ ڈالنے کے لیے آدھی رات کو، تو ایک قافلہ جا رہا ہے، اس میں سے ایک عورت دوسروں سے کہہ رہی ہے جلدی جلدی چلو کہیں فضیل آ نہ جائے۔ جب یہ عورت نے بات کہی نا، ان کے دل پہ ٹھس سے لگی اور شرم آنے لگی، میں اتنا بھیانک بن چکا ہوں، میں اتنا برا ہو چکا ہوں، میں اتنا بدنام زمانہ ہو چکا ہوں۔ چنانچہ اسی وقت ظاہر ہوئے اور اس قافلے والوں سے کہا ڈرو نہیں، فضیل توبہ کرتا ہے، گھبراؤ نہیں، فضیل توبہ کرتا ہے۔ چنانچہ اپنے سارے ٹولے سے توبہ کرائی، خود بھی توبہ طائب ہوئے، ابراہیم بن ادھم کی غلامی میں آئے، اللہ تعالیٰ نے وہ مقام بخشا کہ پھر ولیوں کے سردار بن گئے۔ 6 مہینے مکے میں عبادت کرتے تھے اور 6 مہینے مدینے میں عبادت کرتے تھے، یہ ان کی ترتیب تھی۔ 6 مہینے ادھر، 6 مہینے ادھر، 6 مہینے ادھر، 6 مہینے ادھر۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے یہ ہم عصر ہیں، امام بخاری کے استادوں میں سے ہیں، عبداللہ ابن مبارک کے ہم عصروں میں سے ہیں۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ جہاد میں زیادہ رہتے تھے، جہاد کا ان پہ غلبہ تھا، اور یہ ان پہ عبادت کا غلبہ تھا۔ 6 مہینے حرم مکی میں عبادت کرتے تھے اور 6 مہینے حرم مدنی میں عبادت کرتے تھے۔ انہی کو حضرت عبداللہ ابن مبارک نے لکھا یا عابد الحرمین لو ابصرتنا لعلمت انک فی العبادت تلعب۔ اے کبھی مکے میں 6 مہینے گزارنے والے، کبھی مدینے میں 6 مہینے گزارنے والے، اگر تو جہاد کے راستے میں جا کے یہاں کی تکلیفیں اور پریشانیاں اور یہاں کے مجاہدے اور مشقتیں دیکھیں نا، تو تجھے ایسے محسوس ہوگا جیسے تو کھیل رہا ہے۔ عبادت تو آسان کام ہے نا۔ اس کو تواب کہتے ہیں۔ یہ تواب تھے، یہ ایسے توبہ طائب ہونے والے تھے جو جب اللہ کی طرف لوٹے تو پھر پیچھے مڑ کے انہوں نے نہیں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو عہد کے پکے ہیں نا، جب چھوڑتے ہیں تو پھر پکا چھوڑتے ہیں، جب لوٹتے ہیں تو پھر کبھی واپس نہیں جاتے، جب لوٹتے ہیں تو پھر مڑ کے نہیں دیکھتے۔ یہ لوگ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے صحابہ کے ساتھ کہ حضرت مصعب بن عمیر کا وہاں سے گزر ہوا سامنے سے، اور انہوں نے ایک چادر اوڑھی ہوئی ہے، ایک چادر نیچے پہنی ہوئی ہے، ایک چادر جیسے احرام کی چادریں ہوتی ہیں نا اوپر اوڑھی ہوئی ہے۔ جو اوپر اوڑھی ہوئی تھی نا چادر، وہ کہیں سے پھٹ گئی تھی، تو پھٹی ہوئی چادر پہ پیوند لگانے کے لیے کپڑا نہیں تھا، تو کوئی چمڑا لے کے اس کو چپکا دیا۔ یہ عیب کی بات ہے نا، کپڑا سفید ہو آپ اس پہ کالا پیوند لگا دیں، عجیب سا لگے گا۔ پھٹا ہوا ہے کپڑا اور پیوند لگا ہوا ہے چمڑے کا۔ تو جب اس حال میں کہ ان کی چادر پہ چمڑے کا پیوند تھا، نبی پاک علیہ السلام کے سامنے سے گزرے تو آپ نے فرمایا کیا کہنے مصعب کے، مجھے وہ بھی زمانہ یاد ہے جب یہ 200 درہم کا جوڑا پہنتا تھا، مکے کی سب سے مہنگی خوشبو یہی استعمال کرتا تھا، اور مکے میں اپنے ماں باپ کا سب سے لاڈلا اور پیارا یہ مصعب بن عمیر تھا، سب سے زیادہ اسی کے نخرے اٹھائے جاتے تھے۔ لیکن ہائے، آج اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں اس کا حال یہ ہے کہ اس کے کپڑوں پہ پیوند ہے اور وہ بھی چمڑے کا۔ یہ بات فرما کے اللہ کے نبی رونے لگے، اور یہی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی فرمائی جب حضرت مصعب بن عمیر کے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے پڑے تھے اور آپ ان کی لاش سے گزرے، ایک بازو ادھر پڑا ہوا، دوسرا بازو ادھر پڑا ہوا، اور جسم بھی کٹا ہوا،
اور آپ ان کے پاس سے گزرے اور آپ فرمانے لگے مجھے وہ بھی زمانہ مصعب کا یاد ہے جب یہ بڑے نخرے کے ساتھ چلتا تھا، بڑا یہ اپنے ماں باپ کا لاڈلا تھا، آج یہ اللہ کے نام پہ اللہ اور اس کے نبی کی محبت میں ٹکڑے ٹکڑے ہوا پڑا ہے۔ اور پھر جب آخری وقت ہوا تو ان کے پاس کفن بھی نہیں تھا۔ ان کی بیوی کا نام تھا حضرت حمنہ بنت جہش، عبداللہ بن جہش کی بہن۔ حمنہ بنت جہش جب آ رہی تھیں تو ان سے کسی نے کہا تمہارے والد شہید ہو گئے، کہنے لگی انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کسی نے کہا تمہارے بھائی شہید ہو گئے، کہنے لگی انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کسی نے کہا تیرے خاوند مصعب شہید ہو گئے، تو اس کی چیخ نکلی، دھڑام سے گری۔ آپ نے فرمایا، ہمارے نبی نے جب یہ دیکھا تو آپ نے فرمایا حمنہ کو اپنے خاوند سے کتنی محبت تھی، حمنہ کو اپنے خاوند سے کتنی محبت تھی۔ تو جیسے اللہ کے نبی حضرت مصعب بن عمیر کی واپسی کا تذکرہ کر کے رویا کرتے تھے، بالکل اس طرح جو اللہ کے لیے واپسی کرتے ہیں اور ایسی واپسی کرتے ہیں پھر لوٹ کے نہیں دیکھتے، یہ بھی اللہ کو بہت اچھے لگتے ہیں۔ جیسے حضرت مصعب بن عمیر کا حضور نے تذکرہ کیا نا کہ سب کچھ چھوڑ دیا اس نے، بالکل اس طرح سے اللہ بھی ان سے پیار کرتے ہیں کہ یہ میرے وہ بندے ہیں جنہوں نے میری خاطر سب کچھ چھوڑ دیا، یہ تواب ہیں، یہ اللہ کو بہت پسند ہیں۔ اور وہ بھی تواب ہے ہمارے جیسا جس کی توبہ روزانہ ٹوٹ جاتی ہے، مگر اس میں ایک کوالٹی ہے کہ چھوڑتا نہیں ہے، چھوڑتا نہیں ہے، لگا ہوا ہے۔ ٹوٹ گئی پھر آ گیا، پھر ٹوٹ گئی پھر آ گیا، آ تو رہا ہے نا، آ تو رہا ہے۔ حدیث میں آتا ہے جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے پھر اللہ کی طرف لوٹتا ہے اور کہتا ہے یا رب، اے میرے رب، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں علم عبدی ان لہ ربا یغفر الذنب، میرے بندے کو اتنا شعور تو ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جس سے معافی مانگنی ہوتی ہے اور وہ گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ میرے فرشتوں، اس کو اتنا شعور تو ہے نا، تم گواہ رہو میں اسے معاف کرتا ہوں۔ تو یہ بھی اللہ کو پسند ہے کہ بندہ توبہ کرنا نہ چھوڑے، چھوڑنا ہی ہے تو گناہ چھوڑے، توبہ نہ چھوڑے۔ جوؤں کے خوف سے کپڑے ہی نہ پہننا، یہ عقل مندی نہیں ہوتی کہ بھئی پھر ہو جاتے ہیں گناہ، توبہ کرنے کا فائدہ کیا؟ نہیں، کرتا رہے، کپڑے بھی تو دھوئے جاتے ہیں۔ کسی نے کپڑے پہننا اس لیے تو نہیں چھوڑ دیے، فائدہ کیا؟ میلے ہو جاتے ہیں بار بار میلے، بھائی میلے ہو جاتے ہیں پھر دھو لو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا نظام اتنا خوبصورت رکھا ہے کہ کسی بندے کے لیے نا امیدی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پوری رات اپنی باہیں پھیلائے رکھتا ہے اس شخص کے لیے جس نے سارا دن گناہ کیے ہیں۔ وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ اللَّيْلِ، اور سارا دن اپنی باہیں پھیلائے رکھتا ہے تاکہ جس نے رات کو گناہ کیے ہیں وہ آ کے دن کو توبہ طائب ہو جائے اور معافی مانگ لے۔ اللہ تعالیٰ اتنے کریم ہیں۔ اور آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوتا، 24 گھنٹے کھلا ہوا ہے، 24 گھنٹے سروس، 24 گھنٹے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ اوقات متعین کر دیتے تو اللہ پاک کو اس کا حق تھا، اوقات متعین کر دیتے۔ ڈاکٹر اپنے اوقات متعین نہیں کرتے ہیں، بڑے لوگ اپنے اوقات متعین نہیں کرتے ہیں، بھئی اس کے علاوہ میرے لیے مشکل ہے ملنا۔ رات ایک ساتھی پریشان ہو رہے تھے کہ ملاقات ہی نہیں ہوتی آپ سے۔ میں نے کہا بیٹا میں کیا کروں، تو ملاقاتیں کروں، بیان کروں، اپنے معمولات کروں، کیا کروں؟ تو کل سے میں اللہ کے سامنے مسلسل رو رہا ہوں، یا اللہ میں کیا کروں، میں کہاں جاؤں؟ کمزور بھی ہوں، ایسا بھی نہیں ہوں کہ بالکل میں لیٹوں بھی نہیں اور چلتا رہوں، تلاوت بھی کروں، مراقبہ بھی کروں، اپنے معمولات پورے کروں،
3 بیان کروں، تھک بھی جاتا ہوں، کیا کروں؟ پھر نیند آدمی کی اگر متاثر ہو نا تو پھر آدمی کی طبیعت میں ہمت نہیں ہوتی کسی کام کی، دماغ بھی کام نہیں کرتا۔ تو اس لیے اگر آپ حضرات میں سے کسی کی ملاقات نہیں ہوتی تو پریشان نہ ہوں۔ ملاقات کا مقصود میل ملاقات صحبت ہے، اور یہ جو ہم بیٹھتے ہیں نا آپس میں مل کے، یہ صحبت ہی تو ہے، اور کیا ہے یہ؟ اب رات میں 1:30 بجے لیٹ رہا ہوں اور گزشتہ رات 2:30 بجے، اور دن کو بے چینی رہتی ہے، کروٹیں بدلتا رہتا ہوں، نیند نہیں آتی۔ تو اللہ تعالیٰ اوقات متعین کر دیتے، بھائی جس مجرم نے توبہ کرنی ہے وہ رات کو 3:30 بجے فکس پہنچے، 1 منٹ بھی لیٹ آیا نا دھکے دے کے بھگا دیں گے اسے، کم وقت ٹائم کی پابندی نہیں کرتا۔ اللہ نے ایسے نہیں کیا، جب چاہو آؤ، آؤ بس آؤ، جب چاہو آؤ، باز آ ہر آنچ ہستی باز آ، واپس آ تو جیسا کیسا ہے ہمیں قبول ہے۔ گر کافر و گبر و بت پرستی باز آ، صد بار گر توبہ شکستی باز آ۔ اگر تو کافر ہے، چور ہے، ڈاکو ہے، مجرم ہے، سرکش ہے، تو بھی واپس آ۔ اگر تجھے خوف ہے کہ توبہ ٹوٹ جائے گی، 100 دفعہ بھی توڑ دے پھر بھی واپس آ۔ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اب بہت ہو گئی، اب مجھے شکل مت دکھاؤ۔ اللہ کبھی بھی ایسے نہیں کہتے، بلکہ اللہ کہتے آتے رہو، اللہ خیر کرے گا، آتے رہو، آتے رہو۔ کبھی نہ کبھی تو دل کی دنیا بدل ہی جائے گی، کبھی نہ کبھی تو گناہ چھوٹ ہی جائیں گے، کبھی نہ کبھی تو سدھر ہی جاؤ گے، آنا نہ چھوڑو۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں تواب بنا دے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو آدمی وضو کے بعد آسمان کی طرف دیکھ کر شہادت کا کلمہ پڑھتا ہے اور اس کے بعد یہ دعا پڑھتا ہے، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، اللہ تعالیٰ جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیتا ہے۔ 8 دروازے، کیا مطلب 8 دروازے کھول دیتا ہے؟ جنت کے 8 دروازے ہیں، ہر دروازہ کسی لائن کے کامل کے لیے بنایا گیا ہے۔ ہر دروازہ کسی لائن کے کامل کے لیے، جو روزوں میں کامل ہیں ان کے لیے باب الریان ہے، جو ذکر میں کامل ہیں ان کے لیے باب الذکر ہے، جو جہاد میں کامل ہیں ان کے لیے باب الجہاد ہے۔ اس طرح 8 دروازے ہیں۔ یہ جو توابین ہے نا، توابین، جب یہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے واپس آتے ہیں اور ہمیشہ کے لیے واپس آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر ان کو ان تمام چیزوں میں کامل شمار کرتا ہے، چونکہ توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے کچھ کیا ہی نہیں۔ آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے، صحابہ کے مجمع میں آپ نے فرمایا، میں شخص کو جانتا ہوں جنت کے جس دروازے سے جائے گا اس دروازے اس کا استقبال ہوگا، اس کا کوئی مخصوص دروازہ نہیں ہوگا، 8 دروازوں میں سے ہر دروازہ یہ خواہش کرے گا کہ کاش ان کے گزرنے کی سعادت مجھے حاصل ہو، اور 8 دروازوں سے انہیں بلایا جائے گا، حضرت یہاں سے آئیے، حضرت یہاں سے آئیے، یہاں سے تشریف لائے نا، یہ سعادت ہمیں بخشے نا۔ حضرت سلمان فارسی جوش میں آ کے کھڑے ہوئے، کہنے لگے حضور ایسا کون ہے؟ آپ نے فرمایا، ہو ابو بکر ابن ابی قحافہ، وہ ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر ہے۔ تو جو آدمی وضو کے بعد آسمان کی طرف دیکھ کے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، دعا مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیتا ہے۔ اس حدیث سے ایک یہ بات بھی سمجھ میں آ رہی ہے، ایک یہ اشارہ بھی مل رہا ہے کہ جس نے وضو کے بعد آسمان کی طرف نظر اٹھا کے یہ دعا مانگی ہے وہ تواب بن تو نہیں گیا ہے نا، وہ تو تواب بننے کی دعا مانگ رہا ہے۔
طواب تو نہیں بن گیا نا، وہ طواب بننے کی دعا مانگ رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ صرف نیت پر ہی اس سے اتنا خوش ہوتے ہیں، 8 دروازے کھول دیتے ہیں. طواب تو نہیں بن گیا، ابھی تو نیت ہی کی ہے، دعا مانگ رہا ہے. تو اب آپ اندازہ لگائیے اللہ کتنا کریم ہے کہ نیک بننا تو بہت دور ہے، نیک بننے کی نیت کرنے اور نیک بننے کی دعائیں شروع کرنے سے بھی اللہ تعالیٰ اتنے خوش ہوتے ہیں کہ جنت کے 8 دروازے اس بندے کے لیے کھول دیتے ہیں. اب بتائیے نیک بننا چاہیے نہیں بننا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سب کو توابین میں سے بنا دے. اور قرآن مجید میں گناہ گاروں کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے 2 باتیں فرمائی ہیں، استغفروا اور توبو. فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا ان استغفروہ وتوبوا الیہ. استغفار کرو اور توبہ کرو. تو یہ 2 الگ الگ چیزیں ہیں، استغفار الگ چیز ہے، توبہ الگ چیز ہے. استغفار کہتے ہیں پچھلی کوتاہیوں کی معافی مانگنے کو، اور توبہ کہتے ہیں آئندہ ان گناہوں کی طرف واپس نہ جانے کو. تو مغفرت جو ہے نا، مغفرت اللہ کی طرف سے جو بخشش کا وعدہ ہے، وہ اس پر ہے کہ انسان پچھلے کی معافی بھی مانگے اور آئندہ نہ کرنے کا عزم بھی کرے. اس کو توبہ کہتے ہیں. جب انسان پچھلے کی معافی مانگتا ہے اور آئندہ نہ کرنے کا عزم کرتا ہے، اب یہ تائب ہے، اب یہ تائب ہے. اور التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے گناہ سے توبہ کرنے والا، یعنی گناہ چھوڑ کے اللہ کی طرف لوٹنے والا، اللہ تعالیٰ اس کو ایسا کر دیتے ہیں جیسا اس نے کبھی گناہ کیے ہی نہیں تھا. قربان جائیں اللہ کے نبی کے اس ارشاد پہ کہ آپ علیہ السلام نے ایک گناہ گار کی تسلی کے لیے کیسے الفاظ کا انتخاب کیا ہے. اب آپ علماء بھی بیٹھے ہیں بہت سارے، آپ علیہ السلام اگر یوں فرماتے نا التائب مغفور لہ، توبہ کرنے والے کی بخشش ہو جاتی ہے، یعنی اسے سزا نہیں ملے گی، لیکن ہے مجرم سزا نہیں ملے گی، ہے مجرم. جیسے وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ جہنم سے نکال کے جنت میں بھیجیں گے، جنت میں تو جائیں گے لیکن یہاں لکھا ہوگا جہنمیون، یہاں لکھا ہوگا. اب بخشش تو ہو گئی ہے، جنت میں چلیں گے لیکن دھبا تو لگا ہوا ہے نا. تو مغفور لہو اگر اللہ آپ علیہ السلام فرماتے تو اس سے بخشش تو ہو گئی کہ سزا نہیں ہوگی، لیکن دھبا ہے، ابھی یہ داغدار ہیں. اور آپ یوں فرماتے التائب یغفر لہ، تو بھی یہی مطلب بنتا. اور اگر آپ یوں فرماتے التائب من الذنب کمن لم یذنب، تو یہ والے جو الفاظ ہیں نا، یہ پچھلے الفاظ سے زیادہ بڑھیا ہیں. توبہ کرنے والا اس کی بخشش ہو جاتی ہے. توبہ کرنے والا اس شخص کی طرح سے ہے جس نے نہیں کیا گناہ، اس شخص کی طرح سے جس نے گناہ نہیں کیا. تو یہ معنی اس سے بہت بڑھیا ہے، یعنی ایسا ہو گیا جیسے اس نے گناہ نہیں کیا. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعبیر پہ قربان جائیں، آپ فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. یہ لائے نفی جنس ہے، یہ جو لائے نفی جنس ہے یہ کسی چیز کو جڑ سے اکھیڑ کے رکھ دیتی ہے. گویا آپ فرماتے ہیں توبہ کرنے والا اللہ تعالیٰ اس کو ایسا بنا دیتا ہے جیسے گناہ کا کبھی اس کے پاس سے گزر ہی نہیں ہوا. یعنی کوئی ہلکا سا دھبا، کوئی نشان، کوئی ٹوٹنے کی دراڑ، کوئی لکیر، کوئی نشان اللہ تعالیٰ کچھ چھوڑتا ہی نہیں ہے.
ٹوٹی ہوئی چیز کو تو ٹانکا لگاتے ہیں نا، تو ٹانکا تو نظر آتا ہے. تو اب علیہ السلام فرماتے ہیں لیکن توبہ کرنے والے کو اللہ ایسا کر دیتا ہے جیسے 0 میٹر، نہ کوئی دھبا، نہ کوئی جوڑ، نہ کوئی داغ، نہ کوئی نشان. کمن لا ذنب لہ، یہ ہمارے نبی کا ارشاد. ایک گناہ گار کے لیے اتنی بڑی تسلی یہ ہے کچھ نہ پوچھو. اس لیے کہ گناہ گار اگر ہو موٹے دماغ کا تو وہ کہے گا بھائی بخشش ہو جائے، دوزخ سے بچ جاؤں بس کافی ہے. کیا بات ہے کہ جہنمی لکھا ہوا ہے، دھبا لگا ہوا ہے، تو مجھے کیا پرواہ ہے، لوگوں کو جو کہنا ہے وہ کہنے دیں، دوزخ سے تو بچ جاؤں گا نا. یہ موٹے دماغ والا. لیکن اگر کوئی حساس ہے، نفیس طبیعت کا ہے، تھوڑی تھوڑی بات بھی اس کو محسوس ہوتی ہے، تو ہمارے نبی نے حساس گناہ گار کے لیے، جس کو عزت نفس کا کچھ زیادہ ہی خیال رہتا ہے، اللہ کے نبی نے ایسے حساس مجرم اور حساس گناہ گار کی تسلی کے لیے فرما دیا کہ جب تم توبہ کرو گے نا تو اللہ تعالیٰ تمہیں ایسا کرے گا کہ کسی کو محسوس بھی نہیں ہوگا کہ تم نے کبھی کوئی گناہ کیا تھا. ایسا کر دے گا اللہ تجھے، محسوس بھی نہیں ہوگا کسی کو کہ تو وہی ہے. ایسا اللہ تجھے پالش کر کے 0 میٹر کر دے گا کہ کسی کو محسوس ہی نہیں ہوگا کہ تو نے کبھی کوئی کوتاہی کی تھی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توابین میں سے بنائے، خود بھی توبہ کریں، ہر ایک سے توبہ کرائیں. یہ وہ مبارک ہستیاں ہیں جو اللہ کی فیوریٹ شخصیات ہیں، پسندیدہ شخصیتیں ہیں، محسنین اور توابین. 14 قسم کے لوگ ہیں ایسے کہ جن کے بارے میں اللہ نے کہا ہے مجھے بہت اچھے لگتے ہیں. کتنے قسم کے؟ 2 ہو گئے، باقی 12 رہ گئے. اللہ تعالیٰ ہمیں وہ تمام صفات عطا فرمائے جن صفات کے آ جانے سے بندہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، اللہ کا پسندیدہ بن جاتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.